22واں پارہ ہے سورۃ السبا، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے کفار مشرکین کے ایک غلط دعوے کی تردید کی۔ کفار کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور قائم ہوگی، تاکہ نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور برے عمل کرنے والوں کو سزا مل جائے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے وقوع سے متعلق کفار مشرکین کے ایک شبہ کو ذکر فرما کے اس کا رد فرمایا۔ کافر قیامت کو اس لیے محال سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ ہمارا یہ بدن ریزہ ریزہ ہو جائے دوبارہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، کہ ہم تمہیں اس طرح کے بندے کے بارے میں بتلا دیں ینبئکم، جو تم لوگوں کو خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئے وجود کے اندر ہوں گے، ایک نئی پیدائش کے اندر ہوگے، یعنی اثرنو تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو کافر لوگ کہتے ہیں افترا علی اللہ الکذب، یہ بندہ کیا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ یہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول اپنا ہی قول ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے کہ میں ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ حساب و کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، پھر کسی کو کامیاب بنا کے جنت دی جائے گی، کسی کو ناکام بنا کے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب کسی بندے کا پیغمبر پر اس طرح کا گمان کرنا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے نعوذ باللہ اور پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، تو یقیناً یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے۔ وَالضَّلَالِ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جنون طاری ہو گیا، اس کے دماغ پہ عقل نہیں ہے، یہ پاگل پن طاری ہو چکا ہے۔ یہ تو پاگل پن کی بات ہے، ایک بندہ ایک مرتبہ مر گیا اور اس کا گوشت اور ہڈیاں وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اور مٹی میں ذرہ ذرہ بن کے بکھر گئے، اب کون اس کو دوبارہ جوڑے گا؟ یہ پاگلوں کی بات ہے، عقل مندوں کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عقل مند انسان ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی جنس میں اور پھر انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، آپ سے بڑھ کر عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کافر اس طرح کے الفاظ جو کہتے رہتے ہیں، یہ اپنے ضد اور حکم درمی کی وجہ سے، یہ اپنے کینہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، الٹا ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے اللہ فرماتے ہیں، رد فرماتے ہیں، بل عربی زبان میں اعراض کے لیے آتا ہے، یعنی ماقبل جو بات ہو گئی حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، فی العذاب، یہ لوگ عذاب کے اندر ہوں گے، والضلال البعید، اور بہت دور کے گمراہی میں، پرلے درجے کے گمراہی میں۔ یعنی ان لوگوں کا ایمان نہ لانا آخرت پر اور الٹا پیغمبر کو جھٹلانا، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہوگا، اور آخرت کو یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے اور ان کو وہاں پر پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہ لوگ جانتے نہیں، دیکھتے نہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا ان کے سامنے، یہ آسمان کا اتنا بڑا نظام اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا۔ زمین کوئی نہیں تھی، اللہ نے زمین کو پیدا فرما کے
اور اس کائنات کے نظام کو پیدا فرما کے انسان کو یہ بات سمجھا دی اللہ پیدائش پہ قادر ہے۔ ایک چیز پہلی مرتبہ پیدا ہی نہیں ہوئی، جب اللہ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو ایک مرتبہ ایک چیز کی ڈیزائن بن گئی اور پھر اس کو مٹا جائے اور پھر دوبارہ اس کو بنانے کا کہا جائے تو اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اور اپنے پیچھے آسمان اور زمین میں سے ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہے ان کے اس غلط بات کی وجہ سے، پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے اور پیغمبر کی طرف جنون کی نسبت کرنے کی وجہ سے اور اللہ جل شان کی آیات کو جھٹلا کے قیامت سے انکار کی وجہ سے، اللہ چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، اور اللہ نے دھنسا دیا ان لوگوں کو جو انکار کرتے تھے پیغمبر کا مقابل بن کے۔ قارون کو اللہ نے اپنے مال اور لشکر ساز و سامان سمیت اللہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، کوئی چیز اس کو نہ بچا سکے۔ اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ اللہ جل شانہ نے بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسا دیے، آسمان سے اللہ نے آگ برسا دی ان لوگوں پر، اللہ چاہے تو ان پر بھی آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کائنات کے نظام میں ایک ترتیب طے کی ہے، ہم نے تو اس نظام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں پیدا کی ہوئی ہے۔ اس لیے رجوع کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقین اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل، کیا ہم بتلا دیں تمہیں ایسے بندے کے بارے میں ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، یہ خبر دیتا ہے تم لوگوں کو کہ جب تم مکمل طور پر ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاؤ گے، کیے جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، یقیناً تم پھر ایک نئی پیدائش کے اندر ہوں گے، نئی وجود کے اندر ہوں گے۔ افطرى علی اللہ کذبا، کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون طاری ہو چکی، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں فی العذاب، عذاب کے اندر ہوں گے، والضلال البعید، اور پرلے درجے کے گمراہی میں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے اپنے سامنے جو کچھ پڑا ہوا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم کو زمین میں دھنسا دے، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم اس پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں قدرت کی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ صدق اللہ۔